ویجائنل کنال کی ٹائٹنگ کے لیے آپ ریگولر بیسس کے اوپر اپنی بیبی کی ڈلیوری کا جب چھلا پورا ہو جاتا ہے، جب آپ کی ایپیزیوٹمی نارملی ہیل ہو جاتی ہے، آپ کے 1 سے 2 پیریڈ جو ہیں وہ نارمل آ چکے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے استھیٹک کلینک جو کہ کاسمیٹک گائنیکالوجی یا ویجائنل ٹائٹننگ کے پروسیجرز کے ریلیٹڈ پراپر ایک پروفیشنل ہیلتھ کیئر کے تھرو آپ کو سروسز دے رہا ہو، اور اس سے آپ رابطہ کریں۔ اور سب سے پہلے آپ ویجائنل جو ہے وہ ٹائٹننگ سے سٹارٹ لیں۔ اس کے لیے ویجائنل ٹائٹننگ لیزرز، ویجائنل ٹائٹننگ ہائفو، ویجائنل ٹائٹننگ کے لیے آپ ویجائنل پی آر پیز، پروفائلوز اور ویجائنل تھریڈز۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اور بے تحاشا بوسٹرز اور بہت ساری موڈیلٹیز ہیں۔ ویجائنل ٹائٹننگ کے جو پروسیجرز ہیں ان کے اندر کچھ پروسیجرز جو ہیں وہ اندر سے کنال کی ٹائٹننگ کے لیے ہوں گے، اور کچھ پروسیجرز ہیں جو جیسے لیزر ہیئر ریموول ہے، وہ تو مسٹ ہے، کیونکہ لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آپ کو ویجائنل ایریا کا ایک فوٹو فیشل، یعنی جو لیزر کی ٹیکنالوجی ہے وہ بیسکلی آپ کی سکن کو بھی صاف کرتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ لیزر ہیئر ریموول پرائیویٹ پارٹس کا شروع کرتے ہیں تو آپ نوٹ کرنا شروع کریں گی کہ آپ کی سکن صاف ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اینڈ obviously دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان 1 or 2 سیشنس۔ ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے، اور اپنے جتنا ٹائم چیزوں کو خراب کرنے میں لگایا ہے، ایٹ لیسٹ اس سے 1/4 ٹائم تو نہ، لیکن کچھ ہفتے کچھ مہینے، اگر آپ نے 40 سال خراب کرنے میں لگائے ہیں تو 40 ہفتے تو آپ کو دینے چاہیے اس چیز کو ٹھیک ہونے کے لیے۔ یعنی اوور نائٹ جو ٹک ٹاک والا افیکٹ ہے وہ صرف ٹک ٹاک کے لیے ہوتا ہے، وہ فلٹر سے ہوتا ہے، وہ ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا۔ آلدو آئی وڈ لو ٹو ڈو دیٹ، اگر ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا ہے، بیکاز آپ کا جو ٹراما ہے برتھ کا، جو ٹراما ہے ویجائنل کنال کے اوپر لیک آف ایکسرسائز کا، ٹراما ہے ایکسیسو ویٹ گین کا، ٹراما آف ناٹ موونگ، ہم بیٹھے بہت رہتے ہیں، ہماری خواتین میں ورزش کی عادت بالکل نہیں ہے، ہمارا جو پیلوک ڈائفرام مسل ہے اسپیشلی عورتوں کا بالکل پیسو ہوتا ہے۔ دیر از ناٹ ایٹ آل اینی کائنڈ آف ایکٹیویٹی، کوئی پلاٹس، کوئی یوگا، کوئی کسی قسم کی گھر میں ایکسرسائز، کوئی ہمیں شوق نہیں ہے، کوئی ہمیں محبت نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں اس پہ کچھ انویسٹمنٹ کرنا، نہ ہم اپنا ٹائم اور انرجی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کلینک میں آ کے خواتین کہتی ہیں جی جو فلم سٹارز ہوتے ہیں، دیکھیں نا جی فلانی ایکٹریس ہے، سارا علی خان ہے، اس کے پاس تو پیسہ بہت ہے، وہ تو نوابوں کی اولاد ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں۔ بٹ میں بہت اس سوچ سے مجھے اختلاف ہے۔ سارا علی خان جس جگہ پہ آئی ہے اس میں صرف پیسے کا کمال ہے ہی نہیں۔ ہاں، پیسہ از اے سپورٹ، پیسہ کین گیو یو گڈ ٹرینرز، پیسہ کین گیو یو گڈ ڈائٹ، اچھے شیفس، اچھا جم، بٹ اس کو بستر سے تو اس نے خود ہی اٹھانا ہے نا یار۔ آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس پورا کمرہ ہے، ٹی وی لاؤنج ہے، اے سی چل رہے ہیں، بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، ٹی وی لگا ہوا ہے، لیکن آپ گھنٹوں اپنی کزن سے باتیں کر رہی ہیں، اپنی بہنوں سے باتیں کر رہی ہیں، UK امریکہ کال کر رہی ہیں، گپے لگ رہی ہیں، لان کے ڈیزائن ڈسکس ہو رہے ہیں، میک اپ ڈسکس ہو رہا ہے، شادیاں ڈسکس ہو رہی ہیں، ڈریس ڈسکس ہو رہے ہیں۔ دا اونلی تھنگ یو آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ از کہ یار میں اٹھ جاؤں، میں تھوڑا یوگا کر لوں، میں تھوڑا پلاٹس کر لوں، میں تھوڑا سا اپنے گھر میں کوئی پیلوک ڈائفرام کی کوئی ایکسرسائزز کر لوں، جس سے میری جو تھائز کا ایریا ہے، جو میرا پیلوک ایریا ہے، وہ بہتر ہو جائے۔ تو سارا علی خان کو کسی نے بھی موٹیویشن کی ڈرپ خرید کے نہیں لگائی۔ موٹیویشن دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جو ہم پیسوں سے نہیں خرید سکتے، اور اگر آپ کے پاس موٹیویشن نہیں ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں، آپ کبھی کوئی سیلیبریٹی، کوئی اچھا ڈسپلنڈ انسان نہیں بن سکتے، کیونکہ اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر کسی بھی کامیاب انسان کے پیچھے، جس کو ایک گھر میں بیٹھا ہوا انسان سمجھتا ہے کہ یار اس کے لیے تو سب کچھ بہت آسان ہے، بیکاز اس کے پاس یہ کچھ تھا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم بیکاز کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور اگر ہم کچھ چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی میجک ہو جائے اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔
تو مسائل کو بنانے میں خواتین کافی زیادہ، میں سمجھتی ہوں ہماری خواتین کا رول ہے، جس میں ان کا ایٹنگ ڈپریشن ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں بنج ایٹنگ. ایموشنلی جب آپ ڈپریسڈ ہیں، آپ کا کوئی اپنی ازدواجی زندگی میں کوئی ڈپریشن چل رہا ہے، کوئی میاں کے ساتھ ناچاکی چل رہی ہے، کوئی ان لاز کے ساتھ چل رہی ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو آپ جذبات میں میٹھا کھانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، اس پریشانی میں آپ اپنی بہت ساری انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں. اور پریشانی تو کہیں جاتی نہیں ہے، لیکن آپ کے فیس پہ جھریاں آ جاتی ہیں، آپ کے بال گر جاتے ہیں اور آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ جو ٹائم آپ کے پاس گھر میں ہے آپ اس کو تھورلی اور پازیٹیولی یوز کریں، اس ٹائم کا کچھ کریں. پہلی دفعہ اٹھ کے ورزش کرنا ہر ایک کو عجوبہ لگتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو کسی نے ورزش کرنا سکھایا نہیں ہے، ڈانس کرنا نہیں سکھایا. سو یو ہیو ٹو فوکس، یو ہیو ٹو میک یور سیلف، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کی بیٹی اور آپ کا بیٹا آپ سے یہ سیکھے کہ گھر میں ورزش کرنا ماں کا، بیٹی کا، بہن کا کتنا ضروری ہے اور بہت کمفرٹیبل ہے. تو یہ آپ ایک اچھا رول ماڈل بن سکتی ہیں اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہماری جو خواتین وہ ایکسرسائز کرتی ہوئی آ رہی ہوں، جم کرتی ہوئی آ رہی ہوں، دے آر آن اے ہیلدی ڈائٹ، تھوڑا سا بھی سوچ سمجھ کے کھا رہی ہوں، اس طرح کے پیچز نہ ہوں کہ ایک ٹائم میں آپ برس کھلا کھا رہے ہیں اور ایک ٹائم میں آپ بالکل 500 کیلوری ڈائٹ پہ آ گئے ہیں. دس از ویری اب نارمل. آپ کو ایک ڈسپلن لانا ہوگا زندگی میں، اور ایک پراپر طریقے سے لائف کو لے کے چلنا ہوگا، اور اپنے جذبات کو ڈسپلن کے ساتھ افیکٹ نہ ہونے دیں. کیونکہ کامیابی کا یہی کلیہ ہے. اگر آپ روز کے جذبات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی آپ کو گزار جائے گی. آپ نے کبھی بھی اپنے جذبات کو اپنی ڈائٹ سے اٹیچ نہیں کرنا، اپنے جذبات کو ڈیلی کی ورزش سے اٹیچ نہیں کرنا. آج میرا دل نہیں کر رہا، آج میرا موڈ نہیں ہے، کیونکہ واک کے اوپر بات ہوتی ہے، جی ہم باہر نہیں جا سکتے، مجھے اجازت نہیں ہے، باہر جگہ نہیں ہے، تو آپ روم میں کریں، کمرے میں کریں، گھر میں کریں، ایک شیشہ لگائیں. اور جب آپ کا شیشہ ہوگا تو آپ ٹائٹس پہن کے، بالکل تنگ شرٹ پہن کے ورزش کریں، تاکہ آپ پراپرلی اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ ہو کیا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گی. تو اگر خواتین گھروں میں اپنا خیال رکھیں اور ورزش کرنا شروع کریں، اپنی ڈائٹ کو کانشیسلی لیں، اپنی گٹ کو ڈیٹاکس کر کے صاف رکھیں، اور اپنے اوپر بہت محنت کریں، ڈیٹاکسیفائڈ ڈرنکس لیں، اسمودیز لیں، تو اس سے ہمیں ایز ایستھیٹک فزیشین بہت فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کے ٹریٹمنٹ کاسٹ جو ہے وہ بہت 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 کم ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ خواتین کچھ بھی نہیں کر کے آتی ہیں اور ہر چیز ہم نے ہی دیکھنی ہوتی ہے، تو پھر اس صورتحال میں کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ کام آپ کا شادی سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے ورزش والا، تاکہ آپ کا پیلوک ڈائفرام کے جو مسلز ہیں وہ اسٹرانگ ہو جائیں. وہ جتنے اسٹرانگ ہوں گے اتنا ہی زیادہ مجھے مارجن ملے گا بعد میں ویجائنل ٹائٹننگ میں، اس کی مجھے بہت ہیلپ ملے گی. ورزش کے ذریعے سے جو مسل نیچے سے بلٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی بائی ویٹ ٹریننگ، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ میں آپ کو بہت وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ ویٹ ٹریننگ اور اسٹرینتھ ٹریننگ کے ذریعے سے جب آپ اپنا پیلوک ڈائفرام مسل کو ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے فوائد بہت دور تک جاتے ہیں.